السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کا شکر ہے میں بھی آپ لوگوں کی دعاؤں سے خیریت سے ہوں۔ تو میں کرنے جا رہی ہوں تعلیم منتقی حدیث میں سے انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کو ایک ویڈیو 7-8 منٹ کا روز ملے گا، اس میں منتقی حدیث اور فضائل اعمال میں روز تعلیم سنیے گا ضرور، اور پسند آئے تو شیئر بھی کریں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پہلا باب، دین کے خاطر سختیوں کو برداشت کرنا اور تکلیف اور مشقتوں کا جھیلنا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے خاطر دین کے پھیلانے میں جس قدر تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کی ہیں، ان کا برداشت کرنا تو درکنار رہا، ان کا ارادہ کرنا بھی ہم جیسے نالائقوں سے دشوار ہے۔ تاریخ کی کتابوں میں ان واقعات سے بھری ہوئی ہیں، مگر ان پر عمل کرنا تو علیحدہ رہا، ان میں سے ان کا معلوم کرنا بھی تکلیف دیتا ہے۔ اس باب میں چند قصوں کو نمونے کے طور پر ذکر کیا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ابتدا کرتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر برکت کا ذریعہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طائف کا شہر کا قصہ۔ نبوت مل جانے کے بعد 9 برس تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں تبلیغ فرماتے رہے اور قوم کی ہدایت و اصلاح کی کوشش فرماتے رہے، لیکن تھوڑی سی جماعت کے سوا جو مسلمان ہو گئی تھی اور تھوڑے سے ایسے لوگوں کے علاوہ جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے آپ کی مدد کرتے تھے، اکثر کفار مکہ آپ کے صحابہ رضی اللہ عنہم کو ہر طرح کی تکلیفیں پہنچاتے تھے، مذاق اڑاتے تھے، جو ہو سکتا تھا اس سے درگزر نہ کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انہی نیک دل لوگوں میں تھے جو باوجود مسلمان نہ ہونے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قسم کی مدد فرماتے تھے۔ 10ویں سال جب ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تو کافروں کو اور بھی ہر طرح سے کھلے مہار اسلام سے روکنے اور مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا موقع ملا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تکلیف سے طائف تشریف لے گئے اور وہاں قبیلہ شفیق کی بڑی جماعت ہے، اگر وہ قبیلہ مسلمان ہو جائے تو مسلمانوں کو ان تکلیفوں سے نجات مل جائے اور دین کے پھیلانے میں بنیاد پڑ جائے۔ وہاں پہنچ کر قبیلے کے 3 سردار جو بڑے درجے کی سمجھے جاتے تھے گفتگو فرمائی اور اللہ کے دین کی طرف بلایا اور اللہ کے رسول یعنی اپنی مدد کی طرف متوجہ کیا، مگر ان لوگوں نے بجائے اس کے کہ دین کی بات کو قبول کرتے یا کم سے کم عرب کی مشہور مہمان نوازی کے لحاظ سے ایک نوردہ مہمان کے خاطر مدد کرتے، صاف جواب دے دیا اور نہایت بے رخی اور بد اخلاقی سے پیش آئے۔ ان لوگوں نے یہ بھی گوارا نہ کیا کہ آپ یہاں قیام فرما لیں۔ جن لوگوں کو سردار سمجھ کر بات کی تھی وہ شریف ہوں گے اور محض گفتگو کریں گے۔ ان میں سے ایک شخص بولا کہ وہ آپ ہی کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرا بولا اللہ کو تمہارے سوا کوئی اور ملتا ہی نہیں تھا اور جس کو رسول بنا کر بھیجتے۔ تیسرے نے کہا میں تجھ سے بات کرنا نہیں چاہتا، اس لیے اگر تو واقعی نبی ہے جیسا کہ تو نے دعویٰ کیا ہے تو تیری بات سے انکار کرنا مصیبت سے خالی نہیں، اور اگر تو جھوٹا ہے تو میں ایسے شخص سے بات کرنا نہیں چاہتا۔ اس کے بعد ان لوگوں سے نا امید ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے بات کرنے کا ارادہ فرمایا کہ آپ تو ہمت و استقلال کے پہاڑ تھے، مگر کسی نے بھی قبول نہ کیا، بلکہ بجائے قبول کرنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہمارے شہر سے فوراً نکل جاؤ، جہاں تمہاری چاہت کی جگہ ہو وہاں چلے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ان سے بالکل مایوس ہو کر واپس ہونے لگے تو ان لوگوں نے شہر کے لڑکوں کو پیچھے لگا دیا اور آپ کا مذاق اڑائیں، تالیاں پیٹیں، پتھریں ماریں، حتیٰ کہ آپ کے دونوں جوتے خون سے جاری ہو کر رنگین ہو گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی حالت میں واپسی ہوئے۔ جب راستے میں ایک جگہ شہریوں سے اطمینان ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، اے اللہ تجھی سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری اور بے کسی کی اور لوگوں میں ذلت و رسوائی کی۔ اے ارحم الراحمین، تو ہی ضعیفہ کا رب ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے۔ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے؟ کسی اجنبی اور جو مجھے دیکھ کر ترش رو ہوتا ہے اور مجھے چڑھاتا ہے، یا کسی دشمن کے جس نے
جس کو تو نے مجھ پر قابو دے دیا۔ اے اللہ، اگر تو مجھ سے ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ تیری حفاظت مجھے کافی ہے۔ تیرا چہرہ اس نور کے طفیل سے جس کی تمام اندھیریاں روشن ہوں گی اور جس سے دنیا اور آخرت کے سارے کام درست ہو جاتے ہیں، اس بات سے پناہ مانگتا ہوں کہ مجھے تجھ پر تیرا غصہ یہاں تک پورا کر دینا، ٹھیک ہے؟ مجھ پر تیرا غصہ ہو یا تو مجھ سے ناراض ہو، تیری ناراضگی کا اس وقت تک دور کرنا ضروری ہے جب تک کہ تو راضی نہ ہو، اور تیری سوا نہ کوئی طاقت ہے نہ قوت۔ مالک الملک کی شان قہر کو اس پر جوش آنا ہی تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر سلام کیا، عرض کیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم کی گفتگو جو آپ سے ہوئی سنی اور جو جوابات سنے، اور ایک فرشتے کو جس کے متعلق پہاڑوں کی خدمت ہے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ آپ جو چاہیں اس کو حکم دیں۔ اس کے بعد فرشتے نے سلام کیا، عرض کیا، جو ارشاد ہو اسی کی تعمیل کروں گا، اور اگر ارشاد ہو تو دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دو جس سے یہ سب درمیان میں کچل جائیں، اور جو سزا آپ تجویز فرمائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کریم ذات سے نے جواب دیا کہ اللہ کے سوا اس کی امید رکھتا ہوں، اللہ سے میں اس کی امید رکھتا ہوں کہ اگر یہ مسلمان نہیں ہوئے تو ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی پرستش کریں گے اور اس کی عبادت کریں گے۔ یہ اخلاق اس کے کریم ذات کے ہیں جس کے ہم نام لیوا ہیں۔ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے جس کے نام لیوا ہیں، ہم لوگ نام لیوا ہیں۔ ہم ذرا سی تکلیف سے کسی کی معمولی سی گالی دے دینے سے ایسے بھڑک جاتے ہیں کہ پھر اس پر عمر بھر اس کا بدلہ نہیں اترتا، ظلم پر ظلم کرتے رہتے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں اپنے محمدی ہونے کا، نبی کے پیروی بننے کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی سختی، تکلیف اور مشقت اٹھانے کے باوجود نہ بددعا فرماتے نہ کوئی بدلہ لیتے۔ تو میرے پیارے پیارے بہن بھائیوں، یہ تھا ہمارا نبی کا فرمان۔ کتنے دکھ اٹھائے، کتنی مشقت اٹھائی، پھر بھی کبھی کسی کو بد دعا تک نہیں دی۔ درود شریف پڑھ لیتی تو دعا پڑھا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔ اب دعا ہو رہی ہے، دعا میں شامل ہم لوگ رہیں گے۔ آپ لوگوں کو نہیں کیا، لیکن آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے۔ آپ لوگ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں۔